السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پنجاب کے بعد کے پی کے اسمبلی توڑنے کی تیاری بھی ہو چکی ہے. کیا ان دونوں اسمبلیوں کو الیکشن جنرل الیکشن کی شکل اختیار کر جائیں گے؟ کیا پورے ملک میں ایک ہی وقت میں عام انتخابات ہوں گے؟ کیا عمران خان کا ارلی الیکشن کے مطالبے کو لے کر یہ جو وار ہے یہ پی ڈی ایم سہ پائے گی؟ چودھری پرویز الہی آدھی رات کو ہی صحیح پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے یہ گورنر کو بھیج چکے ہیں. گورنر اگر اب سمری پر سائن کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں تو قانون کے مطابق ظاہر ہے پھر اسمبلی 48 گھنٹوں میں خود بخود تحلیل ہو جائے گی. گورنر پنجاب کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں تو نہیں ہے اور وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ سمری پر سائن کریں گے. کپتان کی طرف سے مخالفین کو چاروں شانے چت کرنے پر پی ڈی ایم کے رہنما بھی اب اپنی شکست کو تسلیم کرنے پر مجبور تو ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم عمران خان کو اسمبلی توڑنے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ناظرین, لاہور میں ہونے والی اس شکست کے جو جھٹکے ہیں یہ لندن میں بھی بڑی شدت سے محسوس کیے گئے ہیں, جس کے بعد مریم نواز نے فوری طور پر وطن واپس آنے کا اندیا دیا ہے. مریم نواز کی واپسی کی جو فائنل ڈیٹ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 2-3 روز میں سامنے آ جائے گی کہ وہ کب واپس آ رہی ہیں, جبکہ نواز شریف نے لندن سے فون بھی گھمانے شروع کر دیے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. رانا ثناءاللہ سے بھی جواب مانگا ہے انہوں نے کہ پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی نے آخر کیوں ذمہ داری نہیں دکھائی ہے, یہ ایسے کچے کام نہیں کرنے چاہیے تھے. دوسری طرف رانا ثناءاللہ نے چودھری پرویز الہی پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام لگایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے بعد پرویز الہی نے ہم سے کہا ہے, ہم سے رابطہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آپ لے آئیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹ سکے, لیکن ہم نے انکار کر دیا کیونکہ پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی اب ٹوٹے. پنجاب میں اکثریت سے حکومت ہم بنائیں گے, یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ کا. انہوں نے اگر رانا ثناءاللہ کے جو دعوے ہیں اور حکمت عملی کو ناظرین مان لیا جائے تو پھر نواز شریف ناراض کیوں ہیں؟ کیا اسمبلی توڑنے والی کی جو پلاننگ تھی یہ میاں صاحب سے ہٹ کر کی گئی ہے؟ میاں صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ پھر وجہ کیا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, لندن میں بیٹھے نواز شریف کچھ کہہ رہے ہیں؟ ناظرین, پی ڈی ایم سربراہی اجلاس بھی جلد بلائے جانے کا امکان ہے. آصف زرداری صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے لیے گورنر پنجاب بھی کوئی قانونی راستہ تلاش کر رہے ہیں. پی ڈی ایم خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کنفیوژن میں ہے کہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کی طرف جایا جائے یا پھر پورے ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے, جبکہ کپتان نے پارٹی رہنماؤں کو جنرل الیکشن کی تیاری کے مشن پر اب لگا دیا ہے کیونکہ ان دونوں اسمبلیوں کے بعد قومی اسمبلی سے استعفوں کے منظوری کے جو پلان ہے اس کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے. پنجاب میں تو نگران سیٹ اپ کے لیے کام بھی شروع ہو گیا ہے. فواد چودھری کا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے نام پرویز الہی کو دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے. حمزہ شہباز صاحب سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان سے فارملی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہیں وہ تجویز بھیج دیں گے. انہوں نے اپنے نام بھیجنے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ایسے نام ہی اس کنسیڈریشن میں آئیں گے جو کہ غیر جانبدار ہوں گے اور جو صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو. ناظرین, اسمبلی تحلیل کے بعد نگران سیٹ اپ کے لیے چیف منسٹر اپوزیشن لیڈر کو خط لکھتا ہے. 3 دن کے اندر نگران وزیر اعلیٰ پر چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا. اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے تو حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو جائے گا. اور اس وقت جس طرح کا سیاسی اس وقت ناظرین ڈیڈ لاک ہو چکا ہے, ایسے میں پارٹیاں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو کیا کیئر ٹیکر کا حتمی فیصلہ بھی یہ الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑے گا؟ آئین کا آرٹیکل 224 یہ واضح کرتا ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہونے پر تحلیل ہوگی تو 60 روز کے اندر نئے الیکشن ہوں گے, لیکن اگر وقت سے پہلے اسمبلی ٹوٹے تو 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. ناظرین, ابھی کسی قسم کی تاریخ کا تو اعلان نہیں ہوا ہے لیکن الیکشن ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایم کیو ایم اکٹھی ہو چکی ہے. باپ پارٹی کی جھیل سوکھنے کے بعد پرندے اڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے رہنما اکٹھے ہو رہے ہیں. میک اینڈ بریک کی گیم میں چودھری محمد سرور کا نام سر فہرست ہے. ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے. چودھری سرور
جب برطانیہ کی سیاست چھوڑ کر پاکستان آئے تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں گورنر پنجاب کا انہوں نے عہدہ سنبھالا، لیکن کچھ گورننس کے ایشو سے ناراض ہو کر جنوری 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنرشپ چھوڑی. پھر تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ لے کر چودھری سرور نے اپنی سیاست میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا، تحریک انصاف کے گورنر بنے، مگر یہاں بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اپریل میں گورنرشپ 2022 میں نہ صرف انہوں نے گورنرشپ چھوڑی بلکہ تحریک انصاف کو ہی چھوڑ کر اپنی راہیں الگ کر لیں. اس وقت تحریک انصاف بڑے مشکل دور سے گزر رہی تھی، لیکن آج پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے یہ عروج پر ہے. کیا اس وقت چودھری محمد سرور کا تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ درست تھا یا ان کو پچھتاوا ہے؟ کیا چودھری سرور دوبارہ تحریک انصاف کی طرف جائیں گے یا اپنی کوئی الگ سیاسی جماعت بنائیں گے جس کی خبریں چل رہی ہیں؟ انہی سب باتوں پر کو جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چودھری سرور صاحب کو، سابق گورنر پنجاب ہیں، ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی آپ ایک دم ہی انٹری مارتے ہیں، میڈیا پر نہیں آتے تو 6 مہینے آپ کہیں بھی ٹی وی پہ نظر نہیں آتے. بہرحال بہت بہت شکریہ. اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، سمری بھیجی جا چکی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک عام الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی، چاہے اس کا جماعت کسی بھی تعلق ہے، وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں میچورٹی دکھائیں، اکٹھے مل کر بیٹھیں اور جو فیصلے ہیں ان کو مشاورت کے ساتھ کریں. اور میری بھی یہ خواہش ہے ہر پاکستانی کی طرح کہ ملک میں ہمیں نئے تجربے جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. ملک میں الیکشن جو ہیں، چاہے وہ صوبوں کے ہیں چاہے وہ مرکز کے ہیں، وہ الیکشن ایک دن ہونے چاہیے. اور یہ ایک نئی صورتحال جو ہے ہم پیدا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میری اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پی ڈی ایم کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے اور جو بھی ان کے جو ایشوز ہیں ان کو راؤنڈ دا ٹیبل مذاکرات کے ذریعے ان کو حل کرنا چاہیے. اور اگر 2 مہینے 3 مہینے الیکشن پہلے ہو جائیں گے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. اگر الیکشن 2 مہینے بعد بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی اس سے کوئی فرق جو ہے نہیں پڑنے والا. اور پھر اصل حقیقت یہ ہے کہ جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہیں، تو پہلے 2 سال جو ہیں وہ مشکل، پہلے 3 سال مشکل فیصلے کرتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں جو مقبول نہیں ہوتے، اور آخری 2 سال جو ہیں وہ گیو اوے کرتے ہیں. یہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، اور ہر جمہوری ملک میں یہ ایک بات ہے کہ وہ اپنی سیو کر کے رکھتے ہیں چیزوں کو، اور آخری سال جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو ہے گیو اوے بجٹ دیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ملکی حالات ہیں، جس طریقے سے قرضے دینے ہیں، جس طریقے سے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور جس طریقے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت سی شرائط، کڑی شرائط جو ہے وہ پیسے ریلیز کرنے سے پہلے منوا رہی ہے، اور فرینڈلی کنٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے جی. تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم جو ہے اگلے 6 مہینوں میں 5 مہینوں میں اور زیادہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کے بغیر اور کیا کر سکتی ہے. تو ان حالات اور الیکشن میں جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب نیگوشیٹ کرنا چاہیے، جو بھی راستہ ہے سب جماعتوں کو آپ کو مل کے. لگتا ہے کہ عمران خان اس وقت مقبولیت کی اتنی بلندی پر ہیں کہ 2-3 مہینے بعد الیکشنز ہو جاتے ہیں، 2/3 اکثریت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ لے سکیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مقبولیت ہے، آج سے 1 سال پہلے جو ہے ہم ہر جو ہے پی ٹی آئی ہر بائی الیکشن جو ہے ضمنی الیکشن ہار رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مقبولیت آتی جاتی رہتی ہے، یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے بہت غیر دانشمندانہ جو ہے فیصلے کیے ہیں. جس طریقے سے چیزوں کو انہیں ٹیکل کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان کو جو حالات سے نپٹنا چاہیے تھا، وہ کامیابی سے نہیں نپٹ سکتے. اور اس کی فوراً یہ مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 20-25 لوگ جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ 20-25 لوگ جو ہیں وہ نہیں آئیں گے ووٹ دینے کے لیے، جو اپنا امپاسبل ہے. اور میں نے بھی کہا ان کی بات سن کے کہ واقعی یہ ممکن ہے. آپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ووٹ لے پائیں گے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 20-25. اگلا بندہ سوچتا کہ اگر 20-25 کہتے ہیں تو 10 لوگوں کا تو انہوں نے انتظام جو ہے وہ کیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی، اور یقینی طور پر اس میں عمران خان کو بھی اور جو ہے دوسری اپنی پرویز الہی صاحب کو بھی کامیاب. اور دوسرا لیسن جو مور امپورٹنٹ لیسن ہے، دیکھیں عمران خان صاحب اور پوری جماعت یہ کہتی رہی یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو نیب میں ڈالا، ان کو اینٹی کرپشن سے ان کے خلاف مقدمات بنے، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، احسن اقبال کو کیا، خاقان عباسی کو کیا، رانا ثناء اللہ کو پہ جو ہے وہ منشیات کا ان کے اپنے لوگ کہتے رہے کہ زیادتی کی، سارا ہم بھی بولے اور بھی لوگ بولے، ہم نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے باوجود جو الیکشن تھے وہ مسلم لیگ نون پنجاب میں جیتتی رہی ہے. اچھا، اب پی ڈی ایم جو اتنا مرضی کہے کہ وہ جی توشہ خانہ گھڑی کا چور ہے، وہ اس نے یہ کیا ہے، انہوں نے فارن فنڈنگ جو ہے کی ہے، انہوں نے چارٹی کا پیسہ لے کے کیا ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیں یا اس کو کچھ بھی نام دے دیں، پاکستان کے عوام اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں، وہ نہیں بائی کرتے ہیں. جیسے وہ نون کے بارے میں جب ہم کہتے تھے تو لوگ اوپنلی کہتے تھے جو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. تو اب بھی لوگ کہتے ہیں چلو اس نے اگر چوری کی بھی ہے تو اس نے چھوٹی کی ہے، یہ تو گاڑیاں لے گئے ہیں، تو بڑی بڑی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہتے. عمران خان کی تحریک انصاف کی 3.5 سالہ کارکردگی ایسی ہے کہ وہ 2/3 لے سکیں جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی اگر صحیح اسٹریٹجی ہو اور وہ جو ہے اپنی جو ہے ایک کھول میں کنویں میں جس طریقے سے ہیں اس سے نکلیں تو بڑا زبردست پنجاب میں مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ وہی سیاست کرتے رہے جس طریقے سے انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو 297 نمبر کی ضرورت نہیں تھی، 197. آل دی نیڈر واز 186. اگر ان کا کوئی پراپر سمجھدار مشیر ہوتا تو ان کو کہتا کہ بھئی 186 لو نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کیونکہ اگر ساری سیٹیں بھی عمران خان جیت جاتا تو پھر حکومت جو ہے وہ نون کی رہنی تھی، تو اس لیے ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آنی تھی. اور پھر جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت اسی کی رہنی ہے، پھر لوگ ووٹ اسی کو دیتے ہیں. اس لیے ووٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا. انہوں نے خیال تھا کہ اگر اس میں سے 14-15 سیٹیں جیت لی گئیں تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بن جائے. تو یہ جو فیصلے ہیں اس کے بعد یہ جو کیا یہ بات درست ہے چوہے صاحب کہ واقعی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ابھی اندر سے ابھی بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی جو ہے نا وہ تحلیل ہو؟ بالکل نہیں چاہتے نا، بالکل نہیں چاہتے. زبردستی فیصلہ کروایا گیا تو ہیں جی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پارٹی میں تحریک انصاف ہو یا کوئی اور پولیٹیکل ہو، ساری پارٹی ہو، بندہ سنگل ہی فیصلہ، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ جمہوریت تو نہیں ہے پھر پارٹی. تو یہی بات ہے کہ میں فٹن نہیں ہو رہا، کیونکہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ نہیں روک سکتا. اپنا مائنڈ کیونکہ آپ نے ایک جمہوری ملک میں سیاست کی ہے. میں نے اچھا میں آپ کو بتاؤں گے آنیسٹلی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے یار تم بڑی احتیاط برتا کرو، اور میں نام نہیں لیتا، نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا یار اب تو یہاں تک صورتحال ہو گئی ہے کہ میں صرف یار 90% میں خاموش رہتا ہوں، 10% سچ بولتا ہوں. وہ بھی نہیں برداشت. مجھے انہوں نے کہا جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، اچھا انہوں نے کہا کہ چوہے صاحب اگر پارٹی میں رہنا ہے تو 10% بھی سچ بولنا بند کر دو. اچھا، اس کا مطلب ہے پارٹی میں 1% بھی جمہوریت نہیں ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہے. کہاں ہے؟ پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی میں تو لوگ اسی طرف راغب ہوئے نا، اسی لیے ہوئے کہ میوچل فیصلے ہوتے ہیں، سب کی سنی جاتی ہے، سب کے فیصلوں سے فیصلے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ کوئی دیکھیں میں آپ کو ریسنٹ فیصلوں کی بات کرتا ہوں. یہ جو اسمبلی تحلیل والی میجارٹی جو ہے، ایم پی ایز بھی اس کے خلاف تھے، منسٹر بھی خلاف تھے، خود پرویز الہی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ ڈیلیور کر لیں اگلے 6 مہینوں میں، کیونکہ بزدار کی کارکردگی بہت خراب تھی، اس نے بہت نقصان اوور کم کر لیں ذرا وہ نقصان کو کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب جو نیشنل اسمبلی سے ریزائن دیے ہیں وہ بھی نہیں لوگ چاہتے ریزائن دینا. بالکل لوگ نہیں چاہتے تھے. بالکل ہماری تو سب سے بات ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا. لیکن چونکہ اچھا ایک اور چیز بتائیں، سینئر جو لوگ ہیں جیسے شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، سینئر لیڈرشپ جو ہے، فواد چودھری،
یہ بھی ان فیصلوں میں شامل ہیں؟ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں سے بھی ریزائن ہو، یہ بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں جی، نام آپ نے لے لیے، نام میں نے لے لیے، نام جس کا لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں یہ بات اس پہ ٹاپک کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پنجاب کی جو ایگزیکٹو کمیٹی بنی جس کے ہیڈ شفقت محمود صاحب تھے، تو مجھے اس بات پہ بڑا تھا، ہر میٹنگ میں میں کہتا تھا کہ بھئی لوکل گورنمنٹ کا ہم بل بنائیں کہ اس ڈائریکٹ الیکشن کرانے ہیں، انڈائریکٹ کرانے ہیں، چیئرمینوں کے کرانے ہیں، تحصیل ہم نے رکھنی ہے، ضلع کے کب کرنے، ہم فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ہم نے وہ توڑ دی ہیں اور سارا۔ تو ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسد عمر صاحب بھی شامل تھے، سارے تھے، اور اس میں تقریباً پنجاب سے ہمارے کوئی 25-30 ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، وہاں پر یہ یونانیمس فیصلہ ہوا کہ ہم نے جو ہیں اپنی ٹاؤن کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ہم نے نہیں توڑنی، وہ رکھنی ہے، وہ بڑی دیر سے اسٹیبلش ہے، ہم نے 1 ٹیئر نہیں کرنا، ہم نے یہ ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ کی کمیٹیاں جو ہیں وہ رکھنی ہیں۔ تو سب نے کہا کہ جی کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس کیا بات ہے، جب ساری پارٹی ایک پیج پہ ہے تو پھر ہم پرائم منسٹر سے بات کریں گے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو کسی نے اس بات پہ بات ہی نہیں کی، اور میں نے کہا کہ سر وہ ہم نے پنجاب میں یہ فیصلہ کیا تھا، تو فوراً سینئر لیڈرشپ نے نہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، پرائم منسٹر صاحب اس پہ تیار نہیں۔ سب اتنا ڈرتے تھے عمران خان سے، عمران خان کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمیں پتہ چلتا تھا شیریں مزاری ذرا بلنٹ تھیں، وہ بھی اپنے فیصلوں پر بول پڑتی تھیں، اور 2 فواد چودھری بول پڑتے تھے۔ ان کا صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شیخ رشید بولتے تھے، جیسے یہ کہتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ ان تینوں کو میں ضرور یہ کریڈٹ دیتا ہوں، فیصل واڈا کو، اور یہ جو ہے شیریں مزاری اور فواد چودھری، جو بند لفافے پہ دستخط کرائے تھے، انہوں نے کر تو دیے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں اجازت دے دیں پڑھنے کی۔ اچھا، لیکن دستخط پھر بغیر بند لفافے پہ ہوئے تھے، پڑھا کسی نے نہیں تھا، کسی نے اجازت بھی نہیں مانگی۔ جی، فیصل واڈا نے ٹی وی پہ کہا ہے، اس کی کسی نے تردید نہیں کی۔ ہاں، اس کی کسی نے تردید نہیں کی۔ آپ پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ صرف انہی وجہ سے کہ نہیں، دیکھیں میں نے تو پارٹی کے اندر سینئر لیڈرشپ ساری کو پتا تھا کہ میں تو ان سے کہتا تھا دیکھیں یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ کسی صوبے میں ووٹ لیں اور پھر جو ہے پارلیمانی پارٹی نہ ڈیسائیڈ کرے، یا لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ اگر پنجاب میں کسی کو اگر تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو پنجاب کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا چیف منسٹر کون ہوگا، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون ہو، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ووٹ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جی وسیم اکرم پلس آ گئے ہیں، یا اس کے بعد پھر جو ہے پارٹی کے بھی نہیں ہیں جو کولیشن ہیں، چیف منسٹر پرویز الہی صاحب بن گئے ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات کی تھی، بڑی اوپنلی کی تھی، میں نے کہا کہ نہیں، جو ہماری جو سینئر فواد اور سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا، میں نے کہا دیکھیں بھائی آپ ایسے کریں کہ الیکشن ضرور کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ایسے نہ کریں، پوری دنیا میں الیکشن لیڈر اور ڈپٹی لیڈر کا ہوتا ہے، جو لیڈر بنتا ہے وہ چیف منسٹر بنتا ہے، تو ہم یہ کریں کہ ممبرشپ کر کے لیڈر اور ڈپٹی لیڈر کا الیکشن کرا لیں، جو مرضی آ جائے، مجھے کہیں نہیں کھڑا ہوں گا، میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں بنوں گا، لیکن کچھ یا جمہوری روایات جو ہیں ہم اپنے ملک میں اپنی پارٹی میں لے کے آئیں، سو وی کین بی ڈفرنٹ فرام ادر۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہماری جنگ تھی وہ سسٹم کے خلاف تھی، سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم پی ٹی آئی میں، لیکن کوئی چیز مجھے بتا دیں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایز کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں، چاہے وہ پولیس ریفارمز کی بات ہے، چاہے وہ بلدیات کی بات ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ریفارمز کی بات ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات ہے، فنڈ ملے ہیں؟ تو وہ سارے توسا لگ گئے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ ایم این اے ایم پیز کو فنڈز نہیں دیں گے۔ دوسری بات ہماری یہ تھی کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کوئی بادشاہ نہیں ہوتے کہ جہاں چاہیں فنڈز لگا دیں، ہم آبادی کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے فنڈ جو ہیں برابری کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے، لیکن ہوا کیا پوری دنیا کو معلوم ہے کہ توسا میں لگ گئے، میاں والی میں لگ گئے، جو باقی بچے وہ گجرات میں لگ گئے۔ اب چیف منسٹر گجرات آئے ہیں تو 126 ارب روپیہ انہوں نے گجرات میں لگا دیا۔ یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ اپنے
شہروں مجھے میں بتا دیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں وہاں بھی یہ نہیں ہوتا کہ پورے صوبے کا پیسہ یا سارے ملک کا پیسہ بادشاہ سلامت اپنے ایک شہر میں لگا دے. یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. تو یہی ان چیزوں کو ہی تبدیل کرنے کے لیے, ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے تو ہم گورنری شپ چھوڑ کے تو پی ٹی ایم اگر سب وہی, تو عمران خان تک یہ باتیں پہنچتی نہیں تھی. بالکل, میں نے خود پہنچائی. تو کیا جواب ملتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہونا چاہیے. میں نے کہا سر ہم نے بڑی جو ہے بڑی ہماری منشور کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم پیسے سارے لگائیں گے, ہم نون پہ ہمیشہ ایکول لگائیں گے, اور ہمیں نون پہ تنقید کرتے تھے کہ وہ پیسہ لاہور میں لگاتے ہیں. جو لاہور میں پیسہ لگتا ہے وہ تو کیپٹل ہے, فیس آف پنجاب ہے. لیکن اب تونسا میں یا میاں والی میں, گجرات میں تو نہیں ہم نے الیکشن لڑنا, الیکشن تو ہم نے پورے صوبے میں لڑنا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی تھیں, لیکن کون پوچھتا ہے. صحیح. تو اب ظاہر سی بات ہے, اب جن منسٹرز کے, ایم این ایس کے, ایم پی ایس کو فنڈز ان کے نہیں لگے, وہاں سے ووٹ تو نہیں ملیں گے. نہیں ان کا بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2/3 والی بات ہے نا, جب لوگ اپنے دیکھیں, اگر تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تو عمران خان نے ہر صوبے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو شاید 2/3 ہو جائے. لیکن جب یہ کینڈیڈیٹ جائیں گے نا اپنے حلقوں میں, تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ 3.5-4.5 سال آپ نے کیا ہے ہمارے لیے. آپ نے نون لیگ میں بھی رہے ہیں, آپ 3.5 سال اس کا بھی حصہ رہے ہیں, تحریک انصاف کا, کوئی فرق نہیں لگا مجھے, کوئی فرق نہیں لگا. جن وجوہات کی بنا پر آپ نے نون لیگ کو خیر بات بولا, وہی چیزیں آپ کو یہی نظر دیکھیں جی, میں سب سے زیادہ تو میں ڈیولوشن آف پاور کے حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلدیات ہماری اگر مضبوط ہو جائے, اور یہ نالیاں, یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, پینے کا صاف پانی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹس ہیں, یہ ساری دنیا میں لوکل گورنمنٹ کرتی ہے, بلدیات کرتی ہے. تو بلدیات کو مضبوط کرنا چاہیے. اور جو ایم این اے ایم پی ایس کا کام ہے وہ تو لیجسلیشن ہے, قانون سازی کرنا ہے. جب میں گلاسگو سٹی کونسلر تھا تو شازیہ, آئی کین ٹیل یو, آئی واز ویری پاورفل پرسن. 1 بلین سے زیادہ بجٹ میری ڈسپوزل پہ تھا. لیکن جب میں کونسلر کی سیٹ چھوڑ کے جو میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا برطانیہ میں, تو یقین مانے مجھے ایسے لگا کہ میری ساری پاور میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے. لیکن وہاں تو ایم پی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کام کرے. نیچے تک اختیارات ہیں. مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ پر یہ بھی الزامات لگتے رہے کہ آپ 2 ہفتے استعفیٰ اپنی جیب میں لے کر پھرتے رہے ہیں, یہ کیا بات تھی؟ شاجیہ, اس سوال کا جواب میں کتنی دفعہ دوں. یہ میں پہلے بھی 2, 4, 5 شو میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ جو پرویز الہی صاحب تھے, ایم پی ایس ہمارے منسٹر سے, یہ بھی مجھ سے ناراض تھے کہ میں جیب میں لیتا پھرتا رہوں. یہ بھی تمام میڈیا, پنجاب کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں, اس لیے کتنا اس پہ پراپوگنڈا کیا گیا, کہا گیا. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ استعفیٰ جو تھا میری جیب میں نہیں تھا. میں 31 مارچ کو رات کے 11 بجے یہ استعفیٰ گورنر ہاؤس پہنچا تھا, اور 1 اپریل کو میں نے وہ استعفیٰ قبول کر لیا تھا. اچھا, یہ استعفیٰ جو تھا بنی گالا میں پڑا ہوا تھا یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑا ہوا تھا. اچھا, یہ آپ کے پاس نہیں تھا؟ میرے پاس نہیں تھا. یہ ایسے الزام لگ رہا ہے. یہ بالکل, آپ آج بھی اس کے, میرا جو ملٹری سیکٹری تھا وہ, اس سے کوئی بھی بندہ تصدیق کر سکتا ہے. میں تو اس لیے چاہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری چارج شیٹ مجھ پہ لگاتے, تاکہ میں ان جو سوالوں کا جواب دیتا. تو وہ چیف جو میرا اپنا سیکٹری ٹو گورنر ہے, پرنسپل سیکٹری, وہ بھی یہ بات کنفرم کر سکتا ہے. اور یہ جو میرا ملٹری سیکٹری ہے وہ بھی کنفرم کر سکتا ہے کہ استعفیٰ مجھے آپ کے پاس نہیں تھا, میرے پاس نہیں تھا. لیکن یہ ایک الزام ہے, انفارچونیٹلی لوگ بلیو کرتے ہیں. میں ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آپ نے بھی جرت کر لی پارٹی چھوڑنے کی, جہانگیر ترین نے بھی کر لی, اون چودھری نے بھی کر لی. کیا باقی ابھی اور پارٹی میں کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں انہی رویوں کی وجہ سے؟ جن نظریات کو سوچ کر وہ پارٹی میں آئے تھے ویسا کچھ نہیں ہے پارٹی میں, لیکن وہ ڈر رہے ہیں, یا کچھ اور وجوہات ہیں کہ وہ یہ سٹیپ لے نہیں پا رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں پارٹی میں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ناظرین, واپس آتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیوز میں سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, کیا اور لوگ بھی ہیں جو پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں کر پا رہے؟ نہیں, اصل میں جرت کی بات نہیں ہے شازیہ. میں آپ کو بتاؤں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو ہوا کے ٹائیڈ کے خلاف چلتے ہیں. ہاں, اصل بات یہ ہے
کہ جب لوگ پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں صحیح. اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ پہلے دیکھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ کس طرف ہے. تو پہلے جو لوگ تھے پی ٹی آئی میں آئے اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ لوگ پی ٹی آئی جو ہے اب حکومت میں آنے والی ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب میں چھوڑ کے آیا ہوں 2015 میں، اس وقت دھرنا فیل ہو گیا تھا اور پی ٹی آئی جو تھا اس کا مرال بہت ڈاؤن تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے نون کو شکست دے کے اپنا جو ہے اقتدار میں آ سکتی ہے. تو ان حالات میں یہ سوچتے ہوئے کہ ملک میں تبدیلی لانی ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، مشکل فیصلہ تھا. یہ مشکل فیصلہ تھا جو میں نے کیا. ہاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کہا جاتا ہے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، فلاں نے کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الیکٹیبل ہوتے ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے. یہ اپنا الیکٹیبل جو ہیں یہ اپنا سوچتے ہیں کہ ہمارا، کیونکہ ان کا قصور بھی نہیں ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، خاندانی سیاست چلتی آ رہی ہے. الیکٹیبلز بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے. نہیں، وہ بالکل دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، ہوا کا رخ دیکھتے ہیں. تو جب لوگ جو ہیں، جتنے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی میں چھوڑ کے گئے ہیں یا 20-25 لوگ جو ہیں چھوڑ کے گئے ہیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو تھا نیچے جا رہا تھا. اب تحریک انصاف کا گراف اوپر ہے، تو جب گراف اوپر ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں پارٹی کو چھوڑتا ہے. اسی لیے کل جو ہے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. اگر لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ٹکٹ تو کاؤنٹ کرے گا، ایک وقت تو ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہارٹ کیک ہوگا، جو نون کا ٹکٹ لے گا وہ جیت جائے گا. دس واز دی پرسیپشن بیفور دے ٹوک اوور. لیکن ان کو مبارک، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پھانسی کا پھدا عمران کے گل سے نکال کے ہم نے اپنے گلے میں ڈالنا ہے. تو انہوں نے بڑی خوشی سے ڈالا، تو اب بھگتے. 2018 میں واقعی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم بنے؟ یہ تو نہیں کہتا میں کیسے وزیر اعظم بنا، لیکن یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جو سمپتھیز تھیں یا ان 3.5 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر لحاظ سے ہر طرح ساتھ دیا عمران خان کا. دیا ہے. واقعی دریاؤں کے رخ موڑے ہیں ادھر. یہ سارے بھائی دیکھیں نا، وہ باتیں مجھ سے نہ کروائیں جو باتیں خان صاحب کے اتحادی کہہ چکے ہیں. تو مطلب اگر مونس علائی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے سمندر کا، دریاؤں کا رخ بدل کے اس طرف کیا، اور جب وہ یہ کہتے ہیں پرویز علائی صاحب بھی کہ باجوہ صاحب نے ہمیں اشارہ دیا تھا کہ آپ ادھر چلے جائیں، اور پھر جب پرویز علائی صاحب خود کہتے ہیں کہ 4 سال جو ہیں بزدار صاحب نے پنجاب کی تباہی کی ہے اور ابھی ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے ہم تاکہ چیزوں کو ریپیئر کر لیں. تو پھر مجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ یا اگر بات وہ غلط کرتے ہیں تو خان صاحب ان سے کہیں کہ اس کی درستگی کریں. ان کے اتحادی یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. جب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا ساتھ دیا 3.5 سالوں میں، تو آپ کو کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے ان کے خلاف بولنے کی کہ جنرل باجوہ ہی آج کے حالات کے ذمہ دار ہیں؟ آج کے جتنا بھی بحران ہے اس ملک میں اس کا ذمہ دار ہی ایک شخص ہے، اس کا نام جنرل باجوہ ہے. دیکھیں جی، یہ خان صاحب کا بیانیہ ہے اور خان صاحب کی اسٹریٹجی ہم مانے نہ مانے اس وقت تک تو کامیاب ہے. انہوں نے پہلے امریکہ کا کہا، اس کا بڑا فائدہ لیا. جو اینٹی امریکہ لوگ تھے وہ سارے اپنا خان انہوں نے وہ بیانیہ بائے کیا. ٹھیک ہے، بائے کیا بیانیہ، پوری دنیا میں بائے ہوا ہے یہ بیانیہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اداروں پہ کہا کہ ان کا کردار ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے پاس ایسی انفارمیشن ہو جو میرے پاس نہیں ہے. کوئی سازش امریکی نہیں تھی؟ لیکن نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی. امریکہ کو کیا، مجھے بتائیں کہ ایک آپ کے خلاف تو انڈیا بھی اب سازش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے انڈیا کے تھنک ٹینک جو ہیں آج سے کوئی 3-4 سال پہلے بڑے، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور جو ہے انڈیا کی کبھی جنگ نہیں ہوگی اب. میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ معاشی طور پر اتنے تباہ ہو جائیں گے کہ آپ سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ڈوب رہے ہو، تو ہمیں آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے کہ اب جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، آپ جیسے سینئر لوگوں نے، بلنٹ لوگوں نے، صحیح کو صحیح کہنے والے لوگوں نے کبھی عمران خان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ آپ امریکہ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کہ وہ واضح ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، وہ میں تو اس وقت جب انہوں نے یہ بیانیہ کیا، میں تو گورنری شپ اور پارٹی اس وقت چھوڑ چکا تھا. لیکن یہ تو بہتر جانتے ہیں وہ لوگ. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہم تو ایک غریب ملک ہیں
اور ہمارے پاس ریزروز پڑے ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس، اس سے زیادہ پیسے ہمارے فرینڈلی کنٹریز کے ہمارے جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں. تو ان حالات میں ہم کسی بھی ملک سے بگاڑ نہیں سکتے. نہ ہم امریکہ آج IMF کو کہہ دے تھوڑا سا اشارہ کر دے، FATF کو اشارہ کر دیتے کہ ان کو گرے سے نہ نکالو، تو ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں نا یورپ ہے، یورپ کے ساتھ ہم کیسے لڑائی افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر یورپ صرف اپنا GSP پلس وڈرا کر لے تو ہم سروائیو ہی نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کا بڑا ہمیشہ جی اس میں نے بڑی کوشش کی اور 4 ریویو کے لیے کوشش کی، اور پاکستان کو $20-25 بلین کا پچھلے 8 سالوں میں فائدہ ہوا ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ہے دنیا کے دوسرے ملکوں میں کم ہوئی ہے، لیکن برطانیہ اور یورپ میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے ٹیکسٹائل کی بڑی ہے کہ آپ بغیر کسی لیوی کے، بغیر کسی ٹیکس کے 28 ملکوں کو اپنی پروڈکٹ بھیج سکیں. انڈیا کو 15% دینا پڑتا ہے، آپ کی 0 پہ جاتی ہے، تو آپ کی بزنس کمیونٹی کو اس سے فائدہ تو ہے. تو ہم کیسے یورپ سے اپنے تعلقات جو ہے بگاڑ سکتے ہیں؟ تو میں تو ایک ہی بات ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں اس کو بہتر کرنا ہے. بالکل صحیح. دوسرا ہمیں اپنی افواج پاکستان ہیں، ہماری جوڈیشری ہے، جو بھی ہے ان کے بارے میں بھی دیکھیں. جو چیز ہم آج سوشل میڈیا میں کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں آتی ہے، وہ برطانیہ میں لوگ پڑھتے ہیں، وہ امریکہ میں بھی لوگ پڑھتے ہیں. تو جب ہم اپنے لوگوں کے خلاف اگر ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں ہمارے ملک پر برے پڑتے ہیں. تو ہمیں اب چودھری سرور، جہانگیر ترین، علیم خان، اون چودھری، یہ سب لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ واقعی آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے الگ پارٹی بنانے کے لیے، یا الگ پارٹی آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے اپنے خیال میں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت تک تو نیوٹرل رول ادا کر رہی ہے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ پرسوں کا جو ہے وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ ہے. اگر وہ چاہتے تو کسی صورت بھی، اگر میں سمجھتا ہوں اگر میں چاہتا تو 2-4 لوگوں کو میرے لیے ادھر ادھر کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی، لیکن مجھے ان PDM اور دوسرے لوگوں کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ جو نون والے ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ جو کاف والے ہیں، ان کے اگر میں 18 ووٹ 20 ووٹ جب میں گورنر بھی تھا ان کے لے سکتا ہوں تو پھر میں تو توڑ تو سکتا ہوں. تو اس لیے مجھے بڑی جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے پاس جھوٹ بولا کہ خاص کر جو ہے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ توڑ کے لوگوں کو ہم نے علیم کو دیا. بھئی علیم کے پاس ٹوٹل 5 لوگ ہیں، جو 5 لوگ ہیں مجھے بتا دو کہ ان میں ساتھ میرے ساتھ کسی کی سلام دعا بھی ہے. آپ کو الگ پارٹی بنا رہے ہیں ویسے؟ نہیں، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ اس سلسلے میں نہیں کیا ہے، لیکن سیاست تو کرنی ہے نا. سیاست نئے الیکشنز بھی قریب ہے، سیاست تو کرنی ہے. بہت قریب آ گئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. اناؤنس کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں. آپ اپنی سیاست کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل میرے لیے فیصلہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ میرے لیے یہ ہے کہ میں ایک تو یس سر نہیں ہو سکتا، دوسرا ایشوز پہ میری اپنی ایک رائے ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب میں PTI میں گیا تھا تو میں 95% چیزیں جو ہیں ان کا جو منشور ہے اس کے ساتھ ان ایگریمنٹ تھا. صحیح. میں پولیس ریفارم، پولیس اداروں سے پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کرنا، میں سمجھتا تھا کہ یہ ملک کی بقا کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے ضرورت ہے کہ اداروں پہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. پولیس ریفارم، پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ جو کہ انہوں نے KPK میں وہاں پر بلدیات کو مضبوط بنایا، ان کو امپاور بھی کیا، ان کو ریسورسز بھی دیے. وہ کام یہاں کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں، وہاں تو 2/3 میجارٹی انہوں نے اسی وجہ سے لیے. نہیں، یہاں پہ آپ کو نہیں پتا وہاں سے ناصر درانی ہے. میں کہتا ہوں یہاں تو 0 ہوا نا. یہاں تو بلدیات کا ہم نے الٹ کیا کہ ہم نے بلدیات توڑ دی اور 3.5 سال 4 سال ہو گئے ہیں، 4.25. دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جی بلدیات کے الیکشن کراچی میں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. لیکن میں اگر یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے،
KPK میں بھی ہونا چاہیے, تو اس میں غلط کیا بات ہے؟ بالکل صحیح ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونے چاہیے. لیکن مجھے بتاؤ کہ کون سی پارٹی ہے جس نے بلدیات کے الیکشن کرائے؟ اس کے بعد ہم نے کہا کہ 90 ڈیز میں ہم صوبہ جو ہے ساؤتھ پنجاب کا علیحدہ بنا دیں گے. 4.5 سال ہو گئے ہیں, ایک ریزولوشن بھی ہم موو جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں کر سکے. تو جب میں یہ بات اٹھاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے, ہم ریزولوشن تو موو کریں. وہ جب دوسری پارٹیاں, یہ کہاں سے پریشر تھا؟ اللہ جانے جی یہ کہاں سے پریشر تھا, لیکن کوئی اس پہ, بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سوچ نکالی جی وہاں پر ایک اور لیئر بنا دیں, سیکٹریٹ بنا دیں, تاکہ لوگوں کے لیے اور مشکل ہو جائے کہ پہلے وہ سیکٹریٹ جائیں پھر ادھر آئیں. اور پھر سیکٹریٹ بھی ایک نہیں بنایا کہ چلو کیپٹل تو ایک ہونا ہے, ساؤتھ پنجاب کا کیپٹل یا بہاولپور ہوتا یا ملتان ہوتا, لیکن وہ 2 سیکٹریٹ بنا دیے تاکہ سب لوگوں کو خوش رکھیں. کنفیوژن ہو, بالکل سب کو خوش رکھے. نون لیگ میں واپسی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں میں کہہ سکتا, کیونکہ رابطے میرے, دیکھیں لوگ تو سمجھتے ہیں, لیکن میرا جب سے میں نے استعفیٰ دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرا جو ہے رابطہ سینئر لیڈرشپ جو ہے ان سے نہیں ہوا. مطلب سینئر لیڈرشپ جب میں کہتا ہوں تو اس میں صرف شریف فیملی کو کہتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ باقی سب لوگ مجھ سے ملتے ہیں, رابطے ہیں. تحریک انصاف ایسا کیا آفر کرے یا ایسا کیا اس میں بدلاؤ دیکھیں آپ تحریک انصاف میں جو واپسی ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ اب میرا خیال ہے کہ مشکل ہے نہیں, وہ دروازے بند ہیں. جی میں نہیں سمجھتا, اس لیے کہ جب تو نون لیگ جب چھوڑی تھی وہاں دروازے کھول کے آئے تھے. وہ دروازے کھولے تھے جو یہ بند ہے. بات جی یہ انسان جو ہے نا, دیکھیں بہتری کے لیے کرتے ہیں. ہم تو یا تو بتاؤ کہ ہمیں تو کبھی بھی اگر ہم آئے ہیں ادھر نون میں آئے ہیں تو وہ بھی ایک مقصد تھا, اب PTI میں آئے ہیں, اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ 3-3.5 سال میں نے کام کیا ہے, 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا. اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے آج تک بتا دیں کوئی ڈپارٹمنٹ, نہر کا بتا دیں, سڑکوں کا بتا دیں, پلوں کا بتا دیں, جس میں جو فکس کمیشن لوگ نہ لیتے. لیکن سنا ہے جو سرور فاؤنڈیشن تھی دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا کر کے آپ تو وہیں لگائی جا رہے تھے سارا, یہ بھی الزام ہے. بس یہ بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ اس پہ سب لوگ بلیو کرنے لگیں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ جب مرضی جو شخص مرضی میرے پاس آ جائے, میری بکس اوپن ہیں کہ یورپ سے میں نے پیسہ کتنا اکٹھا کیا ہوا ہے. میں آج آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی یورپی ملک میں ایز اے گورنر فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں گیا. میں سوائے گلاسگو میں, صرف وہ گلاسگو میں بھی ایک فنڈ ریزنگ میں نے کی تھی, اور پھر کچھ فنڈ ریزنگ میں نے امریکہ میں کی تھی. لیکن جب وہ یہاں پر بہت زیادہ شور مچ گیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, میرے بچوں نے, میری فیملی نے مجھے کہا کہ آپ جب تک آپ گورنر ہیں جتنی شارٹ فال ہے ہم پوری کریں گے, آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگیں گے. تو میں 3 مطلب کہ گورنر ہوتے ہوئے آپ نے امریکہ سے بھی کی, جی گلاسگو تو میں ہر سال کرتا تھا. پہلے میں گلاسگو میں ایک فنڈ ریزنگ کرتا تھا, ایک پاکستان میں کرتا تھا. لیکن جب میں گورنر بنا ہوں تو صرف ایک فنڈ ریزنگ جو ہے امریکہ سے کی ہیں 1-2, اور ایک فنڈ ریزنگ میں نے کی ہے گلاسگو میں, اور ایک فنڈ ریزنگ میں کی تھی پاکستان سے. پھر اس کے بعد جب یہ رولا پڑ گیا تو میں نے, عمران خان بہت خلاف ہوئے تھے جی چلو جو بھی تھے ان کی مرضی, لیکن وہ تو خود تو کرتے ہیں, ایز اے پرائم منسٹر بھی کرتے رہے ہیں. شوکت خانم کی کرتے ہیں, نمل کی کرتے ہیں, تو کیا وہ ان کے لیے حلال ہے, میرے لیے کیوں حلال ہے پہلی بات. لیکن میں نے پھر بھی نہیں کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ڈیورنگ کووڈ-19 80 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر فنڈز کے لیے جمع کیا. اچھا. اور سرور فاؤنڈیشن کے لیے میں نے کسی سے 10 لاکھ بھی نہیں مانگا, کسی نے اپنی مرضی سے آ کے بیگم صاحبہ کو دے دیا. میں نے فاؤنڈیشن سے ایز اے چیئر پرسن ریزائن کر دیا, اس کو بیگم پروین سرور چلاتی تھیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مجھ سے بہتر چلاتی ہیں. اور میری اپنی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ جتنے پیسے چاہیے ہوگے آپ کی ہماری فیملی دے گی. اور میں ایک شخص اور کا آج میں نام ضرور لوں گا, گوہر اعجاز صاحب, لیک سٹی والے, بہت جو ہیں ایک بہت بڑے ڈونر ہیں بہت قابل. انہوں نے مجھے کہا کہ سرور بھائی میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کسی سے ایز اے گورنر سرور فاؤنڈیشن کے لیے پیسہ نہیں مانگنا, جتنے فنڈز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ میں دوں گا. لیکن میں نے ان سے بھی
جن سے میں ایک ٹیلی فون کال پہ 5 کروڑ 10 کروڑ لگا سکتا تھا، ان سے بھی ایک پیسہ نہیں لیا ایز اے گورنر۔ 3.5 سالوں کا کوئی پچھتاوا ہے کہ ٹائم ضائع کیا تحریک انصاف میں؟ دیکھو جی، ٹائم تو خیر جو ہے، میں نے ایک تو مجھے اس لیے پچھتاوا نہیں ہے، پچھلی سال بھی گورنر بننے کا 2013 میں بھی کہ جی ایس پی پلس میں پاکستان کے لیے لے کے آیا، جس سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا۔ پھر مجھے ڈیورنگ سیکنڈ ٹرم میں نے ڈیوس یونیورسٹی ایگریکلچر کی، ان کی یہاں سے ٹریننگ کرائی۔ پھر میں نے کیلیفورنیا کو پنجاب سے سسٹر پروونس کروایا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کو ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر میں، وہ تو اچھا ہوا۔ تحریک انصاف جوائن کرنا غلطی تھی؟ بس اس میں کومنٹ نہیں کرنا، لیکن میں ایک اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایز اے چانسلر میں نے تمام کے تمام وائس چانسلر میرٹ پہ لگائے، اور تمام یونیورسٹیوں میں پرماننٹ چانسلر تھے، اور اب پھر ایکٹنگ شروع ہو گئے میرے جانے کے بعد۔ پھر ایکٹنگ شروع ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما، سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب میرے ساتھ تھے اسٹوڈیوز میں۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں، اپنی پارٹی بناتے ہیں۔ میرے شو میں ضرور آنا ہے آپ نے، کچھ بھی فیصلہ کریں، کچھ بھی جوائن کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔